یہ وہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ شورا میں کیا ہے۔ ابو جہل نے پیغمبر اسلام سے پھر وہی بات شروع کی کہ اے ہمارے بھائی کے بیٹے، یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں ہم لوگوں کا اتحاد پسند نہیں آ رہا؟ ہم لوگ جو اس انداز سے پرسکون زندگی گزار رہے تھے، تم نے آخر کیوں اسے خراب کر دیا؟ تم نے کیوں ہمارے درمیان دشمنی پیدا کر دی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری وجہ سے بھائی اور بھائی میں جھگڑا ہو گیا ہے، والدین اور اولاد میں اختلاف ہو گیا ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں؟ کیا تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ پھر کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیا تمہاری خواہش ہے؟ دولت چاہیے، حکومت چاہیے، عہدہ چاہیے، عورت چاہیے، جو چاہیے ہم تیار ہیں۔ اور تقریباً سارا مکہ یہ گفتگو سن رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ساری تقریر کو سنا اور کہا کہ تم لوگ یہ بات مجھ سے پہلے بھی کہہ چکے ہو، اور میں نے اس وقت بھی تمہیں جواب دیا تھا کہ میں پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں۔ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں بشیر و نذیر بن کر تمہیں اس کے احکامات پہنچاؤں، جنت کی بشارت دوں اور عذاب الہی سے ڈراؤں۔ میں اپنا یہ فریضہ ادا کرتا رہوں گا۔ بس اب یہ آپس میں منصوبہ بنایا گیا تھا کہ اگر ہماری ساری تقریر سننے کے بعد بھی یہ نوجوان نہ مانے تو پھر اس کا مذاق اڑا کے بات کو ختم کرنا ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہا کہ اچھا، تم خدا کی جانب سے آئے ہوئے ہو تو پھر ہمارے 3 مطالبے پورے کر دو، ہم تسلیم کر لیں گے کہ تم اللہ کے نمائندے ہو۔ پہلا مطالبہ یہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ مکے کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، ہم لوگ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں تجارت کرنا پڑتی ہے، دور دراز سردی اور گرمی میں جانا پڑتا ہے۔ تم اپنے خدا سے کہو کہ یہ جتنی پہاڑیاں ہیں ان کو ذرا دور کر دے تاکہ ہمیں کھلے میدان اور کھلے کھیت مل جائیں اور ہماری زندگی آرام سے گزرے۔ اور دوسرا مطالبہ اپنے خدا سے یہ کرو کہ وہ ہمارے لیے اس مکے میں سونے اور چاندی کے وہ محل بنا دے جو تم اپنے قرآن میں اکثر پڑھا کرتے ہو۔ مکے کی زندگی میں قیامت کا بہت زیادہ تذکرہ ہے اور جنت کے محلات، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ۔ چنانچہ اسی کو مذاق بناتے ہوئے انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ جو تم قرآن میں ذکر کرتے ہو وہ 2-4 محلات ہمارے لیے بھی بنوا دو۔ تیسرا مطالبہ کیا ہے کہ قرآن میں جو تیسری چیز سب سے زیادہ دہرائی گئی وہ یہ کہ مکے والوں کی عقل میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد آدمی کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اختلاف اسی پہ تھا۔ سورہ یاسین، سورہ فاطر، سورہ زمر، سورہ ہود، سورہ یونس، سب کے اندر یہ چیز ضرور ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائے گا؟ ارے وہ تو گل سڑ کے خاک میں مل کے برابر ہو گیا۔